بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح التہذیب 49واں سبق ہے۔ فاقسام الدلالت ستۃ، فاقسام الدلالت ستۃ، یہ عبارت جو ہے اس سے شارح رد کر رہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ دلالت کی 5 قسمیں ہیں: دلالت لفظیہ، وضعیہ، دلالت لفظیہ تبعیہ، اور دلالت لفظیہ عقلیہ، اور دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، اور دلالت غیر لفظیہ تبعیہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جس طرح بخار، نبض کا تیز ہونا، نبض کا تیز ہونا یہ اثر ہے بخار کا۔ یہ میر سید شریف جرجانی کا اعتراض ہے کہ نبض کا تیز ہونا یہ اثر ہے بخار کا، اور جو اثر ہوتا ہے، جو اثر اور مؤثر یعنی علاقہ ذاتیہ ہوتا ہے تو وہ لفظیہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے، اور تبعیہ اس میں نہیں ہے۔ تو وہ دلالت کو 5 قسموں میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نبض کا تیز ہونا یہ اثر ہے بخار کا، اس حیثیت سے یہ عقلیہ ہے۔ ایک چیز دونوں کی مثالیں ہو سکتی ہے کہ اس میں دلالت عقلیہ بھی ہو اور دلالت تبعیہ بھی ہو، لیکن جب بخار آ جاتا ہے تو طبیعت نبض کے تیز ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ دلالت تبعیہ ہے۔ تو ان لوگوں کو اس عبارت سے فاقسام الدلالت ستۃ، یہ ان لوگوں پر رد کر رہے کہ جو کہہ رہے کہ دلالت کی 5 قسمیں ہیں اور چھٹے قسم کو وہ نہیں مانتے، تو اس عبارت سے وہ رد کر رہے اس پر کہ دلالت کی 6 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ متن میں دیکھ لیں تو متن میں ہے کہ دلالت اللفظ علی ما وضع له او علی تضمن او علی مطابقت او علی جزئی تضمن او التزام، تو وہاں پر تقسیم کی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی، اس کو ذکر کیا ہے، اس کو بھی ذکر نہیں کیا، اس کو بھی ذکر نہیں، اس کو بھی، اور اس کو، ان 5 کو ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا ماتن نے، اس لیے کہ اس کو تقسیم کیا ہے دلالت اللفظ علی ما وضع له مطابقتا وعلی جزئی تضمن وعلی، تو التزام اس طرح تقسیم کی ہے، صرف یہ قسم بیان کیا ہے، یہ قسم بیان کی ہے، اور باقی 5 قسمیں جو بیان نہیں کی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے اس پر۔ تو جواب یہ دے رہے کہ المقصود بالبحث ہا ہونا، کہ مقصود بحث سے یہاں پر ہی دلالت اللفظیۃ الوضعیہ ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، باقی جو ہے تبعیہ اور عقلیہ، یہ طبیعت مختلف ہوتی ہے، اور فہم اور افہام اور تفہیم کے لیے دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے یہ معتاد ہے، اس کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے، یعنی افادہ اور استفادے کا مدار دلالت لفظیہ وضعیہ پر ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ اذ علیہا، ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اذ علیہا یعنی علی الدلالت اللفظیۃ الوضعیۃ مدار الافادۃ والاستفادۃ، افادہ سمجھانا، والاستفادہ سمجھنا اور سمجھانا، یہ موقوف ہے کس پر؟ مدار یعنی موقوف ہے کس پر؟
دلالت لفظیہ وضعیہ پر کہ جو الفاظ وضع کی گئی ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ معافی ضمیر جو بھی چیزیں ہو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں جو بھی چیز آتے ہیں تو اس کے ترجمانی ہم کس کی طرح کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہے کس کے ذریعے سے، دلالت لفظیہ وضعیہ کے، یعنی جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ وضع ہے کچھ معانی کے لیے، تو اس وجہ سے اس دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا، اور عقلیہ اور طبعیہ اس لیے کہ طبعیت اور عقل یہ دونوں میں تغیر ہے، یعنی ہر ایک کی الگ الگ طبیعت ہے، ہر ایک کی الگ الگ عقل ہے۔ مثلا فکر ہے، کوئی فکر کرتا ہے یعنی فکر میں پڑ جاتا ہے، تو کوئی داڑھی سے کھیلتا ہے، کوئی یہاں پر یہ کرتا ہے، کوئی یہاں پر یہ کرتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے، کوئی سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو مختلف ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے، تو دلالت ہے لیکن کوئی کسی سے کوئی معنی نکالتا ہے، کوئی کچھ معنی نکالتا ہے، لیکن جو الفاظ ہے الفاظ کی وہی معنی ہے جو جس کے لیے وضع کی گئی ہے۔ تو افادہ اور استفادہ یعنی سمجھنا اور سمجھانا یہ دونوں موقوف ہے کس پر؟ دلالت لفظیہ وضعیہ پر، تو اس وجہ سے اس دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا اور باقی پانچوں دلالتوں کو ذکر نہیں کیا متن میں۔ یہ شرح کی بات نہیں ہو رہی بلکہ متن کی بات ہو رہی ہے کہ متن میں اس کو کیوں ذکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے المقصود بالبحث ہا ہونا یہ اس سے جواب دے رہے ہیں، متن سے شارح جواب دے رہے ہیں۔ وہیہ الدلالۃ اللفظیہ الوضعیہ، یہ ضمیر ہے کس کی طرف راجع ہے؟ الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ۔ تنقسم میں یہ ضمیر ہے وہ بھی راجع ہے اس ہیہ کی طرف اور یہ اس کی طرف راجع ہے۔ تنقسم الی مطابقۃ وتضمن والتزام، یہ اس کی تقسیم کر رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کہ دلالت جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطابقی، نمبر 2 تضمنی، اور نمبر 3 التزامی، یہ تین قسمیں ہیں۔ وہی تنقسم الی مطابقۃ و تضمن و التزام کی تین قسموں کی طرف تقسیم ہے۔ کون تقسیم ہے؟ الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ۔ اس کے لیے ابھی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں اس کی طرف تقسیم ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے، لفظ مثلا گھر ہے، گھر، ابھی لفظ گھر یہ چھت ہے، یہ دیوار ہے، یہ چار دیواری ہے، ان سب کو گھر کہتے ہیں، اور یہ اس کا راستہ ہے، اور یہ اس کی لوکیشن یعنی محل وقوع ہے، محل وقوع۔ اگر گھر کا لفظ مراد لیا جائے، یہ گھر کا لفظ یہ وضع کیا گیا ہے اس چھت اور دیوار اور چار دیواری، اس میں اندر کھڑکیاں بھی ہے، دروازے بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کو کہتے ہیں گھر۔ یہ پورا کیا ہے؟ گھر ہے، یہ لفظ وضع کیا گیا۔ اگر اس گھر سے مراد پورا گھر مراد لیا جائے تو یہ مطابقی ہے۔ مطابقی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ طابق النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل، کہ ایک جوڑا دوسرے سے برابر ہو گیا، یعنی جو نام جس کے لیے رکھا گیا یہ موضوع لہو ہے، یہ موضوع ہے، موضوع، اور یہ موضوع لہو ہے، یعنی جس کے لیے نام رکھ دیا گیا ہے یہ موضوع لہو ہے، جو نام رکھ دیا گیا یہ موضوع ہے، اور جس نے رکھا ہے وہ واضح ہے، اور یہ رکھنا یہ وضع ہے۔ تو ابھی یہاں پر گھر، کسی نے کہا کہ گھر اور اسے پورا گھر مراد لے لیا تو یہ مطابقی ہے۔ کسی نے کہا کہ گھر خراب ہو گیا یا گھر میں دراڑیں پڑ گئی، تو دراڑیں اس کی دیواروں میں ہیں، اس کے دیواروں میں، تو گھر لفظ بول کر اس سے دیواریں مراد لینا یا اس سے چھت مراد لینا یہ تضمنی ہے، تضمنی، یہ
تضمنی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ گھر اچھا ہے اور اچھا نہیں ہے کسی اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے، تو یہ اس کے لیے معنی التزامی ہے. گھر بہت خوبصورت ہے، اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، اس کی چھت خوبصورت ہے، اس کی دیواریں خوبصورت ہے، اس کی کھڑکیاں خوبصورت ہے، لیکن آس پاس جو ماحول ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ گھر صحیح نہیں ہے. گھر بالکل صحیح ہے لیکن گھر صحیح نہیں ہے سے آپ نے گھر سے مراد اس کا محل وقوع مراد ہے، تو یہ معنی التزامی ہے. صرف مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں پوری بات آ جائے. تو اگر لفظ سے دلالت اللفظ بسبب وضع الواضع بسبب وضع الواضع سے مراد کیا ہے کہ لفظیہ وضعیہ ہے کہ کسی نے وضع کیا ہے. اما علی تمام الموضوع له، اما علی تمام الموضوع له کہ تمام موضوع له یعنی گھر سے مراد یہ پورا گھر مراد لے لے، او علی جزئی جز سے مراد یا چھت مراد لے لے یا دیواریں مراد لے لے، او امر خارج عنہ یا امر خارج جس طرح اس کا محل وقوع ہے. گھر بہت خوبصورت ہے، اچھی جگہ پر ہے، یعنی دیواریں اچھی ہے، کھڑکیاں اچھی ہے، اندر بجلی ہے، لائٹ سب کچھ ہے، لیکن آپ کہیں کہ گھر صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس کی دیواریں چھت کھڑکیاں سب صحیح ہے، لیکن آپ کہیں کہ گھر صحیح نہیں ہے، اس سے مراد آپ کے اس کا محل وقوع ہے. تو یہ التزامی گھر لفظ بول کر آپ اس سے محل وقوع مراد لے رہے، تو یہ معنی التزامی ہے، معنی التزامی ہے. یا گھر صحیح ہے لیکن اس کا راستہ صحیح نہیں ہے، تو یہ معنی التزامی ہے. تو موضوع لہو یہ ہے، یہ موضوع ہے. اگر اس طرح تمام موضوع لہو یعنی دیوار چھت سب کے لیے گھر کا لفظ یہ وضع کیا گیا ہے، موضوع لہو پورا مراد لیا جائے، لفظ سے پورا موضوع لہو مراد لیا جائے تو مطابقی ہے. اس کا کوئی جز مراد لیا جائے تو تضمنی ہے، اور اس کا محل وقوع یا راستہ یا کوئی اور مسئلہ وہ جو اس کے ساتھ لازم ہے وہ مراد لیا جائے تو یہ التزامی ہے. فاقسام الدلالت ستۃ، اقسام دلالت 6 ہے. اس کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ رد ہے ان پر جو کہتے ہیں کہ دلالت 5 قسمیں ہیں. المقصود بالبحث سے پھر 5 کو ذکر نہیں کیا، صرف ایک قسم کو ذکر کیا، اس کی تقسیم کی ہے. اس کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو یہاں پر مقصود کون سا ہے؟ دلالت لفظیہ و وضعیہ ہے، اس لیے کہ سمجھنا اور سمجھانا یہ موقوف ہے اس پر، اور یہ 3 قسموں میں منقسم ہے، ایک مطابقی، تضمنی اور التزامی. مطابق اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے لیے وضع کیا ہے اس پورے معنی موضوع کے لیے طابق النعل بالنعل کہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے، اور تضمن یعنی ایک چیز کو اپنے بغل میں چھپا لینا یا لے لینا. تو تضمنی اس لیے کہتے ہیں کہ معنی موضوع لہو لفظ اپنے معنی موضوع لہو کو جز میں یعنی اس کے جز کو لے لیتے ہیں، اور او علی امر خارج عنہ یا التزامی یعنی لازم معنی مراد لیا جائے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.